اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے گرد فارس، روم اور مصر ہمیشہ ایک بڑی طاقتیں رہی ہیں، لیکن عرب کا علاقہ قبائلی ہی رہا۔ اس کی مین وجہ شاید اس کا بنجر علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ آبادی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی معاشی سرگرمیاں تھیں اور نہ ہی کوئی حکومت اس میں کبھی بنی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا طرز عمل قبائلی ہی رہا، لیکن اس کے باوجود مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر تھا جو کہ ان قبائلیوں کا تجارتی مرکز اور اس کو مذہبی حیثیت بھی حاصل تھی، جس کی وجہ سے یہ اپنے علاقے کے حساب سے تجارتی مرکز بن گیا۔ عرب کے علاقے کے جنوب مشرق کے حصے میں ایتھوپیا اور یمن کی حکومتیں کافی عرصے سے قائم رہی ہیں۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے یہ محسوس کیا کہ مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یمن کی تجارتی حیثیت کم ہو گئی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نقطہ نظر سے ابرہہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایک تجارتی مرکز بنائے جو بالکل مکہ مکرمہ کی طرز کا ہو، اور اس غرض سے اس نے یہ محسوس کیا کہ مکہ مکرمہ کا جو مرکز ہے خانہ کعبہ، اس کو ختم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی وہ ان مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور ایک الگ سے تجارتی مرکز علاقے میں قائم کر سکتا ہے، یا جو بھی اس کے دل میں ارادہ تھا۔ اس کی غرض سے اس نے اپنی مسلح فوج اور ہاتھیوں کی مدد سے کعبے کی طرف چڑھائی کر جب وہ کعبہ کی طرف بڑھا اور کعبے کے قریب پہنچا، اس دوران اس نے بہت سارے لوگوں کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور کعبے کے بالکل قریب اس نے پڑاؤ ڈالا حملے کی غرض سے اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک رد عمل آئے گا لوگوں کی طرف سے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن مکہ مکرمہ کی طرف سے کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ بس کچھ واقعات ملتے ہیں۔ جب ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اس دوران حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور ان کے درمیان میں جو بھی گفتگو ہوئی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ ابرہہ نے اس دوران سوال کیا کہ کیا تم خانہ کعبے کی پناہ چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے شہر کی حفاظت چاہتے ہو؟ تو اس دوران حضرت عبد المطلب نے کہا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت وہی کرے گا جس کا یہ گھر ہے، میں صرف اپنے مال و اسباب کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ میرے کچھ جانور آپ کے پاس ہیں، وہ اگر واپس کر دیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی طرف سے کوئی خاص مزاحمت نہیں تھی، ابرہہ کے پاس کوئی بہت بڑی مزاحمت نہیں تھی۔ اس کے باوجود ابرہہ کامیاب نہیں ہوا، ان کے اوپر ابابیل کی مدد سے اللہ نے پتھر گرائے، ان پتھروں کی وجہ سے پوری کی پوری فوج تباہ ہو گئی اور خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ اس واقعے کے تقریباً 2 مہینے کے بعد یا 50 دن کے بعد یا 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو شیب ابی طالب میں ہوئی۔ تاریخ پیدائش کے دن کے حوالے سے مسلمانوں میں آج تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ کافی سارے لوگوں کا خیال 12 ربیع الاول کا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال 17 ربیع الاول کا ہے۔ عیسوی کے حوالے سے 29 اگست 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ پیدائش کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شیب ابی طالب میں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اور حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے یا بعض ذرائع کے مطابق 6 ماہ پہلے انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس دوران کچھ ذرائع کے مطابق حضرت صوبیہ جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے بہت سارے واقعات منسوب ہیں جو کہ آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اس سال کسریٰ جو فارس کا بادشاہ تھا کے ایوانوں میں موجود گنبد سے 14 گنبد زلزلے کی وجہ سے گر پڑے اور آتش کدے جو کئی 100 سالوں سے جل رہے تھے یکا یک بجھ گئے۔ کسریٰ نے سارے حالات کا نتیجہ جاننے کے لیے عالم بلوائے اور کچھ خواب بھی دیکھے تھے، اور ان خوابوں کے بارے میں ذکر ہوا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ اونٹ پر سوار لوگ فارس اور شام پر روم کی جانب حملہ کریں گے اور فارس اور روم کی حکومتوں کو ان سے خطرہ رہے گا۔ عرب کے یہودیوں نے آسمان پر سرخ ستارہ دیکھنے کے بعد، جو کہ ان کے علم کے مطابق کسی نبی کی ولادت کی علامت تھا، مکہ آئے اور لوگوں سے کسی بچے کی پیدائش کا پوچھا۔ لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس لے گئے۔ اس یہودی نے حضرت عبد المطلب کو سارا واقعہ بتایا۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو اس بچے کی زیارت کروائی۔ زیارت کے بعد اس یہودی نے یہ نشاندہی کی کہ یہی وہ بچہ ہے جو کہ پیغمبر ہے، جس کی نشانی یہودیوں کو پہلے ہی بتا دی گئی، اور اس یہودی نے اس بات کا اقرار کیا اور دوسرے یہودیوں کو بھی نصیحت کی کہ جب یہ نبوت کا اعلان کرے اس وقت اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور سر تسلیم خم کریں۔ اس سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بحیرہ سعدہ میں طغیانی آئی، فارس میں زلزلہ آیا، آسمان پر سرخ ستارہ دیکھا گیا جو یہودیوں کے مطابق آخری نبی کے ظہور کی علامت ہے۔ جب کسریٰ کے پوچھنے پر کسریٰ کے عالموں نے اس کو نشاندہی کی، خطرے کی کہ عرب کی طرف سے ایک خطرہ آئے گا جو کہ فارس کی حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ کسریٰ نے تجسس میں ان سے پوچھا کہ اس میں کتنا وقت درکار ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کم از کم نصف صدی کے بعد ہی واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو نصف صدی کا سن کر یا طویل عرصے کا سن کر کسریٰ کے
بادشاہ نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ یہ ابھی بہت دور کی بات. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 3 سال تھی، اس دوران تقریباً 573 عیسوی میں حضرت ابو بکر کی پیدائش ہوئی، جن کا نام عبد الکعبہ تھا. ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو تمیم سے تھا. 574 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال تھی تو بعض کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے. اس دوران شق الصدر کا واقعہ پیش آیا. 576 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، اس سال حضرت آمنہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف گئیں اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ رکھا. اس سفر سے واپسی کے دوران مقام احواز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا اور وہی مقام ان کا مدفن قرار پایا. عام الفیل کے 6 سال تقریباً 576 عیسوی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، اسی سال تقریباً حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف بن کسی بن کلاب بن مرہ بن قعب کی پیدائش ہوئی اور وہ مکہ میں پیدا ہوئے اور وہ بنی امیہ کے صاحب ثروت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. 578 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی، تب تک آپ کی پرورش حضرت عبد المطلب کے ذمہ تھی. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اس سال آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا اور حضرت جعفر کی کفالت حضرت عباس بن عبد المطلب نے کی. بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 5 سے 8 سال کے درمیان میں تھی، اس دوران آپ عرب کی جہالت سے بیزار تھے، کھیل کود سے پرہیز اور خلوت نشینی اختیار کرتے تھے بنسبت باقی بچوں کے. عرب کے دستور کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی میراث سے حصہ نہیں پا سکتے تھے. باپ کی طرف سے آپ کو ایک خادمہ ام ایمن اور 5 اونٹ اور چند دمیاں ملی تھی جو کہ آپ کا سرمایہ. 580 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 10 سال ہوئی تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی دمبیاں چرانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا. 583 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 13 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے شام کا سفر کیا. اس سفر کے دوران بصرہ میں ایک مذہبی شخص بحیرہ سے ملاقات ہوئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک پیغمبر کی نشانیاں دیکھی اور اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ یہ ایک غیر معمولی بچہ ہے اور اس کی پیغمبری کی طرف اشارہ بھی کیا. 584 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 14 سال تھی، اس دوران اندازے کے مطابق حضرت عمر کی پیدائش ہوئی اور بعض رائے کے مطابق حضرت عمر کی پیدائش میں 5 سے 6 سال کا ڈفرنس ہے. ان کی تاریخ پیدائش کے سال کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا. 585 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 15 سال تھی، اس سال مالک اشتر کی یمن میں پیدائش ہوئی اور عمرو بن عاص کی تقریباً مکہ کے علاقے میں پیدائش. 586 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 16 سال تھی، اس دوران جنگ فجار ہوئی اور حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا. اس واقعے میں ابن اسحاق کے مطابق معاہدہ حلف الفضول عبداللہ بن جدان کے گھر انعقاد پذیر ہوا. اس کے محرک زبیر بن عبد المطلب تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن کے شہر زبید سے ایک آدمی مکہ مکرمہ میں سامان تجارت کے ساتھ آیا. اس کا سارا سامان آس بن وائل نے خرید لیا جو کہ مکہ کا صاحب حیثیت رئیس تھا، مگر اس نے اس یمنی کو مال کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا. یمنی زبیدی نے پوری کوشش کی اپنا معاوضہ لینے کی مگر نہ ملا. اس سلسلے میں اس نے قریش کے قبائل بنو مخزوم، بنو جمع، بنو سہم اور بنو عدی سے بھی مدد مانگی مگر کسی نے ان کی مدد کے لیے حامی نہ بھری. آخرکار مایوس ہو کر کعبہ سے ملحق پہاڑی پر چڑھ کر اہل قریش کے سامنے چند اشعار پڑھے جس میں اس نے اپنے دکھ اور بے بسی کا اظہار کیا. یہ کلمات زبیر بن عبد المطلب نے سنے اور وہ متحرک ہوئے اور انہوں نے قبائل بنو ہاشم، بنو زمرہ اور بنو تیم کو ظلم کے خلاف غیرت دلائی اور یہ سب قبائل عبداللہ بن جدان کے گھر جمع ہو گئے جہاں ان کے لیے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا. کھانے کے بعد ماہ ذکر میں مل کر معاہدہ کیا کہ ہم خدا کی قسم مظلوم کے لیے کھڑے رہیں گے. اس کے بعد انہوں نے آس بن وائل سے زبیدی یمنی کو حق دلوایا. اس سال حلف الفضول اور یہ لڑائی جس کو جنگ فجار کا نام دیا گیا لڑی گئی اور اس کے گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. 599 یا 90 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 19 سال تھی، اس دوران کانسٹنٹینوپول میں مختلف مذہبی عیسائی رہنماؤں کی کونسل بلائی گئی جس
جس کو کونسل آف ٹولیڈو کا نام دیا گیا. اس کونسل کے نتیجے کے طور پہ اس عقیدے کا اظہار کیا گیا اور اس کو عیسائیت کا عقیدہ تسلیم کیا گیا کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں عیسائیت میں خدا کے بیٹے کا عقیدہ شامل ہو گیا، اور یہ کونسل کی باقاعدہ گفتگو کے بعد ہوا. 591 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 21 سال تھی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے بنائی گئی فلاحی تنظیم میں شامل ہوئے اور اس کے متحرک اور مؤثر کارکن کے طور پر ظاہر ہوئے. اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے دور کے بارے میں کوئی زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے. 592 یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 22 سال تھی، اس دوران لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کا لقب دیا. لوگ آپ کی سچائی اور صاف گوئی کے قائل تھے اور اس وجہ سے آپ صادق مشہور ہو. 594 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 24 سال تھی، اس دوران حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کہ ایک مالدار خاتون تھی، انہوں نے اپنی تجارت کے حوالے سے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا. اس دوران حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ دیا کہ اور ان کی قابلیت اور پاک دامنی کا ذکر بھی کیا. حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے کہنے پر اپنا مینیجر مقرر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان لے کر شام کی طرف گئے اور وہاں پہ تجارت کی. اس تجارت کے دوران حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ تھا اور وہ آپ کی ساری سرگرمیوں کا جائزہ لے رہا. تجارت کے دوران بہت سارا منافع ہوا. اس تجارتی سفر کے دوران بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوئے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی پاک دامنی سے، آپ کی سچائی سے. اس دوران ایک عیسائی راہب بستورہ نے میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت اور آپ کے بارے میں پیغمبر ہونے کی نشانی کی طرف ایک اشارہ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر واپس آئے تو ساری کہانی میسرہ نے حضرت خدیجہ کو بتائی. حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت، ایمانداری، سچائی سے متاثر ہوئیں اور اس دوران تقریباً نامعلوم کتنے عرصے کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میسرہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور حضرت ابو طالب کے مشورے کے بعد حضرت خدیجہ سے شادی کا ارادہ کیا. 595 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال 2 ماہ تھی، اس دوران ربیع الاول 10 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا اور حضرت ابو طالب نے روسا قریش کی موجودگی میں نکاح پڑھایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تیسرا نکاح تھا، بعض کے مطابق یہ دوسرا نکاح تھا اور بعض کے مطابق یہ پہلا نکاح تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے دوران حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کے حوالے سے بھی کافی سارے اختلاف پائے جاتے ہیں. کچھ کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی نکاح کے دوران، کچھ کے مطابق 35 سال تھی، کچھ کے مطابق 27 سال تھی، لیکن اس پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہے. لیکن اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ تھی. لیکن زیادہ تر کا اتفاق اس چیز پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور ان کا یہ تیسرا نکاح تھا. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ تھی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر تقریباً 27 سال یا 28 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح تھا وہ پہلا نکاح تھا. اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کوئی نکاح نہیں تھا اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی.